ذہن سے متعلق یا اخلاق سے متعلق، ظاہر سے متعلق یا باطن سے متعلق، سیاست سے متعلق یا معیشت سے متعلق، معاشرے سے متعلق یا سلطنت سے متعلق، علم سے متعلق یا معرفت سے متعلق، انسانی کائنات کی جو بھی ضرورت ہوگی اب اسے در بدر نہیں جانا ہوگا، ایک در کھول دیا ہے محمد مصطفیٰ کا، ہر ایک کو سب کچھ ایک ہی در سے ملے گا۔ یہ ہے معنی محمد رسول اللہ کا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اب کوئی سورج کو پوجتا پھرتا ہے، کوئی ستاروں کو، کوئی اگنی کو، کوئی کرشنا کو، کوئی برہما کو، کوئی شیوا کو، کوئی جمنا کو، کوئی گنگا کو، کوئی کرشن مہاراج کو، کوئی رام چندر کو، سارے دنگے چھوڑ دو، معرفت حاصل کرو کہ رب اور خالق صرف ایک ہے۔ یہ بات پہلے بھی غلط تھی، اب بھی غلط، اول سے آخر رب ایک تھا، مگر نبوت چونکہ انسانیت کے اندر تھی اس میں ارتقا ہوا، اس میں ارتقا ہوا۔ الوہیت اول دن سے وحدت تھی، اول سے وحدت تھی، آخر تک وحدت ہے۔ نبوت کثیر انبیاء کے نظام کثرت سے چلی اور وحدت پہ آ کے ختم ہو گئی۔ کثرت سے چلی، 1,24,000 انبیاء سفر تھا، اب وحدت پہ آ کے ختم ہو گئی، اور جب نبی واحد آ گیا تو وہی خاتم النبیین ہو گیا۔ اب قیامت تک فرمایا کوئی نبی نہیں آئے گا، چونکہ اس مال میں کوئی کمی ہوگی تو اور دکان کھلے گی، یہاں تو کمی کوئی نہیں، یہاں تو کمی کوئی نہیں۔ اور کوئی کہے جی مہنگی جگہ ہے تو مہنگی بھی نہیں، سستی بھی بہت ہے، مفت بھی ملتا ہے، سستی جگہ بھی بہت ہے، مفت بھی ملتا ہے، بلکہ جن کے پاس نہیں ہوتا اپنی جیب سے آ کے مال بھی لے جاتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں۔ یہ تو جگہ ایسی ہے، لہذا کوئی ریزن نہیں کہ کوئی اس در کو چھوڑ کے کہیں اور جائے۔ تو مقصد ہے کہ اس سے بھی انسانیت تقسیم سے، تشتت سے، افتراق سے، پلورالٹی سے، ڈویژن سے بچ گئی۔ اور پھر فرمایا اور آخری درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا۔ فرمایا ایک طرف وہ ایمان ہے، ایک طرف یہ بھی ایمان ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو ایسے کاموں کو بھی اپنے مذہب کے مطابق داخل و ایمان کرے۔ میری بات سمجھ لیں، مذاہب ہیں، ان کے ایک سنگل ایجنڈے کو مان لیں، بس وہی ایمان ہے، بقایا ایمان کا حصہ ایسا سنگل ایجنڈا ہے۔ آپ ٹرینٹی کو مان لیں، یسوع مسیح کو مان لیں، ان کا کفارہ مان لیں وغیرہ، ایک بات کو مان لیں بس وہ ایمان ہے، باقی کوئی ایمان کا حصہ، باقی آپ کی سیکولر لائف ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا، آقا نے جو ایمان کا تصور دیا، فرمایا کہ راستے میں چل رہے ہو، پتھر پڑا ہے، کانٹے پڑے ہیں، اور کوئی چیز پڑی ہے جو راہ چلتے مسافر کو تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، فرمایا اس پتھر، کانٹے اور تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر پھینک دینا اور مسافروں اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تکلیف سے بچا دینا، فرمایا یہ عمل بھی ایمان ہے۔ اب یہ جو عمل ہے اس کو دور جدید کی اصطلاح میں ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا، یہ ہے بیسک کانسیپٹ، لوگوں کو تکلیف سے بچانا اور لوگوں کو راحت پہنچانا اپنے عمل سے، یہ سارا مضمون ہے ہیومن رائٹس کا جو پوری دنیا میں شور بپا ہے۔ ہیومن رائٹس کا سارا لب لباب یہ ہے کہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ کے عمل سے تکلیف دور ہو جائے، اسے راحت پہنچے، یہ ہیومن رائٹس۔ تو آج کی دور میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو ترجمہ ہوگا کہ ایکٹ آف فیتھ بھی ایمان ہے اور ایکٹ آف ہیومن رائٹس بھی ایمان ہے۔ اب دیکھنے میں لوگوں کے نزدیک یہ ایک سیکولر نیچر کا ایک ایکٹ ہے، میکسیمم اس کو مورل ایکٹ کہیں گے کہ اخلاقی عمل ہے،
مگر رسول اسلام نے فرمایا نہ سیکولر ہے نہ محض مورل ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. دس از پارٹ آف اسلامک فیتھ. اب جو اسلام لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا اس کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے، وہ اسلام لوگوں کو تکلیف دینا یہ مسلمان کے لیے کیسے جائز رکھ سکتا ہے؟ اور ہماری ساری زندگی عبارت اسی سے ہے، ہم جیتے اس لیے ہیں کہ دوسرے کا جینا حرام کر دیں. ہمارے جینے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا کوئی نہ جیے، دوسرا کوئی نہ جیے. وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، پہلے پڑھا کرتا تھا میں کہ ایک زمانے میں، 5 مرن گوانڈنیاں، کیا 5 مرن، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اس طرح کی زندگی چاہتے ہیں اپنے لیے. 5 مرن گوانڈنیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑے تے ہٹی سرے کرار دی جتھے دیوا نت بلے تے کتی میرے فقیر جی جیڑی ٹان ٹان نت کرے تے گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے. گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے. سب کا صفایا ہو جائے، کوئی نہ بچے، بس تنہا میں ہی میں رہوں. یہ ہماری لائف ہے، ہماری اپروچ ہے، ہمارے سوچنے کا طریقہ ہے. تو ہم دوسرے کے جینے، دوسرے کے مرنے کی کاسٹ پر اپنا جینا کرتے ہیں، دوسرے کو مار کر خود کو جلاتے ہیں، دوسرے کے مرنے کی کاسٹ پر اپنا جینا کرتے ہیں. اور اسلام میں ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے کہ تمہارے مرنے کی کاسٹ پر دوسرے جی پڑے. یہ ایمان ہے. وہ غزوہ تھا، معروف حدیث ہے، جس میں 7 صحابہ شہید ہوئے، مگر شہید ہونے سے پہلے ہر کوئی پیاسا تھا، انہیں پانی مانگا. یہ حدیث ہے، عام واقعہ نہیں ہے. ایک پانی کا پیالہ دیا گیا، دوسرا قریب تھا اس کو پینے کے، کہ ایک اور آواز آئی، العطش، میں پیاسا ہوں. وہ بھی زخمی تھا، اس نے لبوں کے پاس سے پیالہ ہٹا دیا. اس نے کہا پہلے میرے زخمی بھائی کو پلا دو. وہ وہاں گیا، وہ پینے ہی لگا تھا کہ ایک اور آواز آئی، ہائے پانی. اس نے ہٹا دیا پیالہ. اس نے کہا میرے ایک اور بھائی کی آواز آئی، اس کو دے دو. اس طرح چلتے چلتے 7 لوگوں تک پیالہ گیا پانی کا، کسی نے ایک گھونٹ نہیں بھرا. اس کے پینے سے پہلے دوسرے زخمی کی آواز آتی تو وہ ادھر بڑھا دیتا. جب 7ویں آدمی تک پہنچا تو وہ شہید ہو گیا، وہ نہیں پی سکا، پانی کا پیالہ بھرا رہا. انہوں نے کہا چلو پیچھے دے دو چھٹے کو، وہ بھی شہید ہو گیا. پہلے تک پہنچا، وہ بھی شہید ہو گیا. تو گویا 7 نے اپنی جان دے دی صرف اس ایک اصول پر کہ دوسرے کی جان بچ جائے. یہ ایمان ہے. تو یہ ایمان کا یہ تصور ہے، یعنی جان دے کر دوسرے کو بچا لینا، زندگی بچا لینا. شہید کو زندہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زندہ. ایک شخص ہارٹ اٹیک سے یا بخار سے، کسی تکلیف سے گھر بستر پہ مر گیا اور ایک شہید ہو گیا. بھئی موت تو دونوں کو آ گئی، فزیکل ڈیتھ تو دونوں کی ہو گئی. فزیکل ڈیتھ تو بولیے نا، دونوں کی ہو گئی، دونوں وفات پا گئے، دونوں کے آپ نے جنازے پڑھے، دونوں کو قبر میں دفن کر آئے ہیں. فزیکلی دونوں میں کیا فرق ہے کہ اس کو مردہ کہتے ہیں، اس کو مردہ کہنا حرام ہے، اسے زندہ کہتے ہیں. مر دونوں گئے، بولیے مرے دونوں ہیں، مگر اس کو مرا ہوا ہی کہتے ہیں، اس کو مرا ہوا کہہ ہی نہیں سکتے. فرمایا زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں. خبردار ان کو مرا ہوا نہ کہو.
مردہ نہ کہو. تو فزیکلی تو دونوں کی پوزیشن ایک ہے. فرق کیا ہے؟ بس فرق یہ ہے، بہت سارے فرق ہیں، وہ میرا اس وقت موضوع نہیں، مگر میں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک فرق سمجھا رہا ہوں. ایک فرق یہ ہے کہ وہ خود مر گیا اس لیے مردہ ہے، یہ کسی کی خاطر مر گیا اس لیے زندہ ہے. اب سمجھے فرق اتنا ہے. وہ خود مر گیا وہ مردہ کہلایا، مرا یہ بھی پر یہ کسی کی خاطر مر گیا. تو جو کسی کی خاطر مرتا ہے اللہ فرماتا ہے خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، وہی تو اصل زندگی ہے. کسی کی خاطر مر جانا ہی تو زندگی ہے، اور دوسروں کو مار کر زندہ رہنا یہ موت ہے، موت سے بھی بدتر ہے. اور کسی کی خاطر مر جانا یہ زندگی ہے. آپ سمجھ گئے نا بات؟ ایک ماچس ہے، ماچس آپ اس کو جلاتے ہیں اس سے چراغ جل پڑتا، اس سے چراغ جل پڑتا ہے. تو خود تو وہ ماچس جل کے راکھ ہو گئی، خود وہ ماچس جلی اور راکھ ہو گئی، مگر کئی چراغ جلا گئی، اندھیرے ختم کر گئی، اندھیروں کو روشنی میں بدل گئی. اس لیے ماچس مردہ نہیں زندہ ہے. شہید خود تو مر گیا، اس لیے شہید خود تو مر گیا مگر کئیوں کو جینا سکھا گیا، کئیوں کو جینا سکھا گیا، اور مرنے والوں کو جلا گیا، مرنے والوں کو مرنے سے بچا گیا. کربلا میں کس کی وفات ہوئی؟ حسین کی یا یزید کی؟ نہیں، فزیکل ڈیتھ، جسمانی وفات کس کی ہوئی؟ سیدنا امام حسین کی. اور اپیرنٹلی ظاہر میں فوجی جنگی مقابلے کے تناظر میں فتح کس کی ہوئی؟ یزید کی. مگر آج کے دن تک کوئی یزید کو کہتا ہے فتح یاب؟ وہ مر گیا، اس کی قبر بھی کسی کو معلوم نہیں. اور حسین مسلم تو مسلم، شاید روئے زمین پر کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا کافر بھی ایسا نہ ہو جو حسین سے بے خبر ہو. انسان تو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کیوں؟ کہ حسین نے انسانیت کو جینا سکھا دیا ہے. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جو بنیادی کنسیپٹ ایمان کا، ایک پتھر کانٹا راستے سے ہٹانے سے لے کر شہید ہو جانے تک فلسفہ ایک ہی ہے، تصور ایک ہے کہ خود کو تکلیف میں ڈال لو، دوسرے کو تکلیف سے بچا لو. اس کے دھیمے سے تصور کو دنیا ہیومن رائٹس کہتی ہے، اور اسلام تو ہیومن رائٹس سے بہت اونچا چلا گیا ہے. ہیومن رائٹس کے کنسیپٹ کا بانی اسلام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ آج اسلام پر دہشت گردی کا طعنہ ہے. دہشت گردی کا طعنہ اسلام کو دینے والے دے رہے ہیں اور دلانے والے خوشی سے دلا رہے ہیں. کامیابی کی بات ہے. دینے والے طعنہ دہشت گردی کا دے رہے ہیں، اور اس مسلمانوں کو دہشت گردی کا طعنہ دلانے والے دلا رہے ہیں. اللہ کی شان ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ اسلام سے بہتر امن امان انسانیت کا، ہیومینیٹیرینزم کا، ہیومینٹی کا، ہیومن رائٹس کا، اسلام جیسا بھی سبق کائنات میں کسی نے دیا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. تو ایک طرف عقیدہ ایمان ہے، ایک طرف ایکٹ آف ہیومن رائٹ، انسانیت کی خدمت، یہ ایمان ہے. لوگوں کی بھلائی کا سوچنا، لوگوں کی بھلائی کا. آپ نے ایمان اور عبادت کیا بنا لی؟ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، تسبیح کرنا.
اور باقی رسم و رواج باقی نیکی تقوی کے اکارڈنگلی ادا کر لینا، بس آپ نے سمجھ لیا یہی ایمان اور یہ عبادت ہے، یہ عبادتیں ہیں اور یہ عمل عبادتوں کی روح ہے۔ اگر آپ سے انسانیت کو ضرر پہنچے، دکھ پہنچے، اذیت پہنچے تو نہ نماز قبول ہے، نہ حج، نہ کعبے کی طواف قبول ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو محتاج ہی نہیں تمہارے سجدوں کے اور تمہارے گھر کے آ کے چکر لگانے کے، یہ تو سارا نظام اس لیے بنایا ہے کہ تم سمر جاؤ، تم سمر جاؤ، اور اگر تم سمرے نہیں، حیوان کے حیوان رہے ہو، تو میں نے تمہارے سجدوں کو کیا کرنا ہے اور تمہارے بھوکے رہنے کو کیا کرنا ہے؟ اگر روزہ رکھ کے تم انسان متقی نہیں بنے، خدا خوف نہیں بنے اور انسانیت کے بہن خواہ نہیں بنے تو کیا حاصل ہو؟ لہذا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت کا، تکلیف کا ہٹا دینا، یہ ایمان ہے۔ تو آج سے اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں کہ آپ سے انسانیت کو، آپ کے پڑوسی کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے ہم نشینوں کو، ساتھ بیٹھنے والوں کو، آپ کے کولیگز کو، آپ کے ساتھیوں کو، ہر ایک کو جس کا آپ سے واسطہ پڑے اس کو آپ سے راحت پہنچے، سکون پہنچے، کوئی نفع پہنچے، اس کی کوئی بھلائی کا باعث بنے آپ، یہ ایمان۔ اور اگر آپ کے عمل میں، زندگی میں یہ فیض نہیں تو سمجھ لیں کہ اس حدیث کی روح سے آپ ایمان کی برکت سے، ایمان کے فیض سے محروم ہوئے۔ اور تیسرا اور آخری شعبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا یہ دو درجے تو ایک بیان کر دیے اور ان کے اندر فرمایا کہ حیا، شرم و حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ تینوں لفظ سمبولیکلی بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا تو ایمان ہے اور چھت سے پتھر گرا دینا اس کی تو منع ہی کوئی نہیں آئی، آپ کہیں گے یہ تو صرف یہ فرمایا تھا کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا ایمان ہے۔ تو میں نے تو راستے سے پتھر روزانہ ہٹاتا ہوں، صرف گولی ماری ہے نا اس کو، تو گولی کی تو بات ہی نہیں تھی حدیث میں، ٹوکر دے پاؤں کو، اسے ہٹا دینا بھی ایمان ہے۔ جب اتنی تکلیف نہ ہونے دینا یہ ایمان ہے تو بڑی تکلیف کا روا رکھنا کیسے جائز ہے؟ بڑی تکلیف کا روا رکھنا تو بنیادی تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ انسانیت کی زندگی سے ہر قسم کی تکلیف کو مٹانا اور ہر قسم کی راحت کا فراہم کرنا، یہ ایمان۔ اب اسی طرح سمبولیکل ورڈ ہے تیسرا الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی فرمایا ایمان ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سمبل ہے ہیومن اسپریچول اور مورل اور ایتھیکل ویلیوز کا۔ ایمان تھا عقیدہ، اماطۃ الاذی تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ تھا عمل، اخلاقی عمل، ہیومن رائٹس کا عمل۔ اب رہ گیا حیا۔ حیا کیا ہے؟ یہ آنکھ، دماغ، سوچ، قلب اور اندر کی ویلیوز ہیں۔ انسانی زندگی کا حسن ویلیوز کے ساتھ ہے۔ کیا؟ حیا انگلش میں کہتے ہیں موڈسٹی کو۔ شرم و حیا کسے کہتے ہیں؟ موڈسٹی۔ اسی طرح عصمت اور پاکیزگی ہے چیسٹیٹی، اس طرح عاجزی، انکساری، تواضع، ہمبلنس، اس طرح خشوع اور خضوع، ہیوملٹی، اسی طرح خوش خلقی، موریلٹی، اس طرح پائٹی، تقویٰ، لالچی نہ ہونا، گرینینس کا نہ ہونا، لالچ نہ ہوا، یہ سب ویلیوز ہیں۔ حیا ہوگا تو بڑے کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، چھوٹے پر شفقت کریں گے۔ اب یہ سب ویلیوز ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ویلیوز ہیں۔ ان ویلیوز پر نارمز کریٹ ہوتی ہیں، ان نارمز پر ایٹیکیٹس بنتے ہیں۔ تین لیولز ہیں سوسائٹی میں۔ پہلے ویلیوز ہیں
کہ آپ ان اقدار کو، انسانی اقدار کو مانتے بھی ہیں یا نہیں. اگر اقدار کو مانیں، ان اقدار پر آپ کے زندگی کے طور طریقے قائم ہوتے ہیں. ان طور طریقوں کو نارمز کہتے ہیں. وہ طور طریقے جب عام رواج پا جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کا چال چلن بن جاتے ہیں تو ان کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں، آداب کہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے نا؟ پھر وہ آداب بنتے ہیں زندگی کے. تو ہر ایک کے اپنے آداب ہیں سوسائٹیز کے. ہمارے آداب کی بنیاد سرٹن ویلیوز پر ہے. اور یاد رکھ لیں، اسلام کی سوسائٹی اور مغرب کی سوسائٹی میں ایک فرق ہے. اسلامک سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی میں ایک فرق ہے، اور یہ فرق نہ سمجھ آنے کی وجہ سے بہت بڑا فساد قائم ہے. اور کئی لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط راہ پر قوموں کو، سوسائٹیز کو لے جاتے ہیں. اسلامک سوسائٹی ویلیو بیسڈ سوسائٹی ہے. کیا اسلامک سوسائٹی کیا ہے؟ ویلیو بیسڈ سوسائٹی. ہماری سوسائٹی کی بنیاد اقدار پر ہے، قدروں پر ہے، ویلیوز پر ہے. ہمارے ہاں ویلیوز پہلے ہیں، سوسائٹی ان کے اوپر قائم ہوتی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آئی؟ جو سوسائٹی ان ویلیوز پر عمل کرے گی اچھی سوسائٹی ہوگی. جو ان ویلیوز پر، اقدار پر عمل نہیں کرتی ہوگی وہ بری سوسائٹی ہوگی. ہمارا نظام معاشرت یہ ہے. مغرب کی سوسائٹی کا فلسفہ سوشیالوجی میں وہ یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی ویلیو بیسڈ ہے ہی نہیں. تو کیا ہے؟ ان کی ویلیوز سوسائٹی بیسڈ ہیں. عورتوں سے شادی کریں اور میاں بیوی کے طور پہ عورتیں اکٹھی رہیں، دو عورتیں، اور مرد اکٹھے رہیں. ہومو سیکسویلٹی تو گے سوسائٹی بنا دی. تو انہوں نے پہلے اس کو ناپسند کرتے تھے، یہ ویلیو نہیں تھی. اب اس کو پسند کر لیا. کئی مغربی حکومتوں نے پارلیمنٹ میں لا پاس کر دی، پسند کر لیا. اب ان کی ویلیو بن گئی. اس کو فریڈم کا نام دے دیا. جو نام چاہیں دے دیں. اپنی زبان ہے، اپنی انگریزی ہے، اپنے لفظ ہیں، اپنے تصورات ہیں، جو نام دے دے. جس کا راج، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور غلاموں کی کمی نہیں ہے دنیا میں. بس ان کا جب زبان چلتی ہے تو وہ غلامی میں اسی راستے پر چل پڑتے. مسلمانوں کو کہتے ہیں تم بھی اس راہ پر چلو. امریکہ اس راہ پہ چل رہا ہے، مغرب اس راہ پہ چل رہا ہے. اپنا قبلہ کعبہ پہ نہیں ہے، ان کا کعبہ مغرب ہے. اپنا دین اور ایمان نہیں ہے، ان کا دین اور ایمان مغرب ہے. اپنا تصور نہیں ہے، ان کا تصور مغرب ہے. یہ ترقی کی راہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہلاکت کی راہ ہے. ان کی سوسائٹی کی بنیاد اور ہے، لوگوں کی پسند ناپسند. ان کے یہاں ویلیوز کا پرماننٹ سٹرکچر ہی نہیں ہے. ان کے یہاں کوئی حلال اور حرام نہیں ہے. ان کے یہاں کوئی حیا اور بے حیائی نہیں ہے. وہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو یہ بھی حق ہے تو لباس نہ پہنے، ننگا چلے. وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. وہ کہیں گے کیوں کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے بھائی مرضی، یہ پرائیویسی ہے، اس کا پرائیویٹ میٹر ہے، اس کی فریڈم ہے، اس کا فریڈم آف چوائس ہے. وہ لباس نہیں پہننا چاہتا، آپ کیسے مجبور کر سکتے؟ یہ ان کا فلسفہ ہے. وہ پاس کر دیں گے کہ جو اس کی مرضی لباس پہن کے چلے، سڑکوں پر جس کی مرضی ننگا برنگا چلے. تو ان کی سوسائٹی تو اس طرح میل کرتی چلی جاتی ہے، جیسے لوگوں نے چاہا وہی اڈاپٹ کر لیا. ان کے یہاں ویلیوز کا کوئی پرماننٹ سٹرکچر نہیں. کیوں نہیں؟ کہ انہیں کسی نے حلال سے حرام نہیں دیا. انہیں حیا بے حیائی بتانے والا کوئی نہیں. جو تھا اس سے وہ مانتے نہیں. جو حلال حرام کرنے والا تھا اس کو وہ مانتے نہیں. آزاد ہو گئے سو مادر پدر آزاد ہو گئے.
ہمارے ہاں کوئی ہے جس نے حلال پہ حلال حرام سے حرام کر رکھا ہے، جس نے اس عمل کو حیا اس کو بے حیائی قرار دے دیا ہے، اس کو لعنت اس کو بے نیازی قرار دے دیا ہے، اس کو گناہ اس کو تقویٰ قرار دے دیا ہے، اس کو نیکی اس کو بدی قرار دے دیا ہے، اس کو بد اس کو ایمن بنا دیا ہے۔ ہمارے یہاں نیکی بدی کے معیار ہیں، ہمارے یہاں تقویٰ خیر اور شر کے پیمانے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ ہم کسی کو مانتے ہیں، ہمارا کوئی ہے ان کا کوئی ہے نہیں، پھر جو ہمارا ہے اس نے ہمیں بتا رکھا ہے میرے بندو یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، یہ تقویٰ ہے یہ گناہ ہے، یہ حیا ہے یہ بے حیائی ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں جنت جیسا ہے، ان کے ہاں ہے نہیں کچھ، ان کی یہی جنت ہے، آگے دوزخ ہی دوزخ ہے۔ تو ہاں جنہوں نے مرنے کے بعد دوزخ کا سودا قبول کر لیا ہے وہ خوشی سے اس غلامی کو قبول کر لیں، اور جنہوں نے مرنے کے بعد دوزخ کا سودا قبول نہیں کیا ان کے لیے محمد رسول اللہ وہی مدینے کی غلامی ہے۔ ہمارے یہاں تمام حقوق ہوں یا احکام ہوں، رائٹس ہوں یا ڈیوٹیز ہوں، ہمارے یہاں ویلیوز پر قائم ہوتی ہیں، اقدار پر، ان پر تصورات کا سٹرکچر بنتا ہے، انفرادی زندگی کا بھی اجتماعی زندگی کا بھی۔ ان سوسائٹیز میں یہ بنیادیں نہیں ہیں، ان میں ویلیوز کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے ٹریفک لاز ہیں۔ آج ان کی رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، کل قانون پاس کر دیں کہ نہیں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوگی، لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوگی۔ وہ جیسے ڈرائیونگ کو رائٹ کر دے یا لیفٹ کر دے فرق نہیں پڑتا، اس طرح حلال کو حرام کر دے حرام کو حلال کر دے انہیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان میں حلت و حرمت اور حیا اور بے حیائی کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں تمہیں تو کنسیپٹ ہے، تم تو غیر نگری نہ بنا دو، اپنی راہ پر قائم رہو۔ تو تیسری چیز یہ بیان کی ہیومن اسپرچل مورل ایتھیکل ویلیوز، فرمایا تو جو ویلیوز ہیں اقدار انسانی زندگی کی شرم اور حیا، تقوی، طہارت، آنکھ کا شرم، زبان کا شرم، حلت اور حرمت، چغلی اور غیبت نہ کرنا، نیکی کرنا، بڑے کا ادب کرنا، چھوٹے کا احترام کرنا۔ وہاں تو بچوں کو بھی یہ راستہ سکھایا جا رہا ہے، وہاں بچوں کو اب چھوٹی عمر میں بچے بھی باپ سے بات کرتے ہیں تو اس کے منہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے انگلی کر کے ایسے بات کرتے ہیں۔ یہ فریڈم دی جا رہی ہے، لعنت ہے ایسی فریڈم پر۔ ہر ماں باپ روتا ہے، بچہ کنٹرول سے باہر ہے۔ وہاں 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ اس کی الماری نہیں کھول سکتے، چیک نہیں کر سکتے اس کی الماری میں کہ افیون رکھی ہے، ہیروئن رکھی ہے، ڈرگ رکھی ہے، شراب کی بوتل رکھی ہے، کیا رکھا ہے۔ ماں باپ گھر میں 7 سال کی عمر کا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی الماری نہیں کھول سکتے، اگر وہ کھول دیں تو اس کا رائٹ ہے وہ پولیس کو بلا لے کہ میری پرائیویسی میں مداخلت کی ہے۔ ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، اس کا نام آزادی ہے۔ ٹیچر سکولوں میں روز بتاتے ہیں ان کو کہ یہ تمہارے رائٹس ہیں، اگر ماں باپ تمہیں ڈانٹیں یہ پولیس کا نمبر ہے فوری۔ ہر بچے کو پہلے پولیس کا نمبر یاد کراتے ہیں، ٹیلی فون پہ پھر پولیس کو کال کر لو۔ کئی گھروں میں ماں باپ نے ڈانٹا، چھوٹے سے بچے نے 4-5 سال کے بچے نے چپکے سے کال کر کے پولیس کو بلا لیا، اریسٹ کروا دی۔ اب وہ سوسائٹی کو اس طریقے پر لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ہے کوئی نہیں، وہ ہر ایک کو بے وارث، پوری سوسائٹی کو بے وارث بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی نظام، اقدار، ادب، احترام، اطاعت، اوبیڈینس، یہ کوئی چیز اس میں وہ بلیو نہیں کرتے۔ ہر شے پر آزادی۔ پوری تباہی اور ہلاکت کا نام کیا رکھ دیا؟ آزادی۔ یہ فریڈم آف کلچر ہے۔
تو ہمارے ہاں آزادیوں کی اپنی حد ہے، پابندیوں کی اپنی حد ہے۔ بھئی تم ٹریفک میں پابندیاں مانتے ہو، ہر شعبے کے قانون میں پابندیاں مانتے ہو، ٹیکس میں، ریونیو میں، کاروبار میں پابندیاں مانتے ہو، اسکولوں کے یونیفارم میں پابندیاں مانتے ہو، ٹائمنگز کی پابندیاں مانتے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے پابندیوں کے قوانین بنا رکھے ہیں مغرب نے، اور تم ہم سے بڑھ کر پابندی کرتے ہو۔ صرف جب اقدار کا، شرم اور حیا کا معاملہ اور کجرا کا آتا ہے تو کہتے ہو پابندی نہیں، فریڈم چاہیے۔ ہر شے میں پابندی ہے، میری بات سمجھے؟ اگر نہیں ہے تو انسان کی روحانی اخلاقی اقدار میں پابندی نہیں۔ تو جیسے باقی چیزوں میں ان کے ہاں پابندی ہے، ہمارے ہاں اقدار میں پابندی ہے، تو اقدار کی پابندی کو ہی دین اور ایمان کہتے ہیں۔ اقدار، تصورات، آئیڈیالوجی کی پابندی کو ہی دین اور ایمان کہتے ہیں۔ جیسے ہم اے کو بی نہیں کہہ سکتے، بی کو سی نہیں کہہ سکتے، اور ایل کو ایم نہیں کہہ سکتے، اور ڈبلیو کو زیڈ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں تو ہم کہیں ہم آزادی کے قائل ہیں، ہماری مرضی۔ ہم جہاں اے لکھا اس کو ایل پڑھیں گے، ایم کو زیڈ پڑھیں گے، کیوں؟ ہماری فریڈم ہے، ہماری مرضی۔ تو کرنے دیں گے آپ کو؟ نہیں کرنے دیں گے۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ کوئی عقلی دلیل ہے؟ وہ کہتے میری طبیعت نہیں مانتی، میں اس کو این کروں گا، زیڈ کو پہلے لاؤں گا، اے کو آخر میں لے جاؤں، میری آزادی ہے۔ تو یہ آزادی کرنے دیتے ہو آپ کو؟ نہیں کرنے دیتے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ اسی طرح اور بے شمار فارمولے سائنس کے، میتھمیٹکس کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، تمام بیسک جو نالج کی چیزیں ہوتی ہیں، فارمولے ہیں سارے۔ آپ کہنا بدلنا چاہتا ہوں، ہماری آزادی، وہ بدلنے کو گے، وہی بدلنے دیں گے۔ کیا کوئی عقلی دلیل ہے؟ نہیں۔ ایک دلیل ہے ان کے پاس۔ وہ کیا دلیل ہے؟ وہ کہیں گے جنہوں نے زبان بنائی ہے انہوں نے یوں کہا ہے، جنہوں نے زبان بنائی ہے انہوں نے یوں کہا، اس کو اے کہنا، اس کو بی کہنا، اس کو زیڈ کہنا، تو زبان بنانے والوں کا کہنا یوں ہے، ہم بدل نہیں سکتے۔ نادانو، زبان جس نے بنائی ہے اس کی بات بدل نہیں سکتے، جس نے انسان بنایا ہے اس کی بات بدل دیتے ہیں۔ زبان بدلنے والے کے قوانین کا اتنا احترام اور انسان بنانے والے کے قوانین کا کوئی احترام نہیں، آزادی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کو سمجھ میں آئی میری بات؟ اس کو بیسک پوسٹولیٹس کہتے ہیں، گرانڈ نارمز کہتے ہیں، بنیادی فارمولا، بیسک پرنسپل۔ وہ نہیں بدل سکتے آپ کسی چیز کے۔ بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں، آپ کو کہتا ہوں آپ۔ علامہ سید علی غزنفر قراردی صاحب کھڑے ہو گئے ادھر سے، وہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے آپ کو تم کہوں گا اور آپ کو میں کہوں گا۔ کیوں؟ میرا منشا آزادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، ان کو کرنے دے گا تھے۔ آپ کہیں گے کہ آپ غلط زبان بول رہے ہیں، یہ غلط کیسے ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں ہے، ایک ہی، بس جنہوں نے زبان بنائی ہے انہوں نے یوں کہا ہے۔ تو بغیر سوچے سمجھے زبان بنانے والوں کی بات آپ بدل نہیں سکتے، تو نادان انسان بنانے والے کی بات کو کیوں بدلتے ہو؟ اس نے یوں کہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بس اس نے یوں کہا ہے۔ یہ دلیل سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ جو قطرے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، ان میں کمزور نہیں پڑنا۔ فرمایا قدریں بھی ایمان کے درجے میں ہیں۔ کچھ لوگ اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں اور بے غیرتی، بے حمیتی شروع کر دیتے ہیں، ایمان کی کمزوری بن جاتی نہیں۔ فرمایا غیرت بھی ایمان ہے، شرم اور حیا بھی ایمان ہے، ساری قدریں ایمان ہے۔ تو گویا تین قسموں کی چیزوں سے کل زندگی عبارت ہے اور سب کو ایمان بنا دیا۔ یہ عقیدہ، وہ ایمان ہے کہ اللہ رسول کے ساتھ تعلق ہو گیا عقیدہ میں،
ایمان، یا تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ انسانوں کے ساتھ تعلق ہو گیا، حقوق العباد، یہ بھی ایمان۔ اور تیسری چیز حیا، انسانی قدریں، یہ جو ویلیوز ہیں انسانی زندگی کی جن پر استوار ہوتی ہے انسان کو سوچ، فرمایا یہ بھی ایمان۔ تو اگر ایمان کاملاً اس تصور میں اپنا لیا جائے تو انسان پورا خوبصورت بن جاتا ہے، اور انسانی سوسائٹی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور اس طرح مومن کامل بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے اس معنی کی معرفت بھی دے اور ہماری پوری زندگیوں کو اس کے نور سے سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔